الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جی سوال نمبر 50 بھی ہو چکا تھا، 51 بھی ہو چکا تھا، اور جی ہاں 52 بھی ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد 53 سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے گفت و شنید کی، یہ بھی ہو چکا تھا، نفیسہ نے کیا تھا۔ 54 سے نکاح کے وقت آپ کی عمر، یہ بھی ہو چکا تھا، اور یہ بھی ہو چکا تھا تقریباً حضرت خدیجہ کے، جی زید بن حارثہ 60 بھی ہو چکا تھا۔ جی 61 سے باقی ہے۔ 61 سوال نمبر 61 ہے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے کس کے بطن سے پیدا ہوئے، یعنی کن کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بچے یا بچیاں، جتنے بھی تھے بیٹے اولاد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک زبان میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن کے بطن سے تھی؟ تو ایک تو یہ کہ ایک بیٹا خالی ابراہیم، وہ ماریہ قبطیہ سے تھا، اور باقی سارے حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ساری کی ساری اولاد پیدا ہوئی، چاہے وہ زاد المعاد میں یہ چیز آپ کو ملیں گی، اور اسی طریقے سے فتح الباری کے اندر بھی یہ چیز ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے یا بیٹیاں تھیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے۔ گویا کہ یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے لیے جہاں شرف تھا، وہیں پر یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ اتنی بیویوں میں آپ ہی کو ساری اولادیں ہوئیں، سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ سوال نمبر 62، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے لڑکے کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے لڑکے کا نام، لڑکے کا نام، لڑکی کا نام، لڑکے کا نام بتایا جا رہا ہے کہ جواب میں قاسم۔ آپ کے سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قاسم تھا۔ اس کو آپ زاد المعاد میں اور فتح الباری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ قاسم کے معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ آپ اپنی کنیت آپ نے ابو القاسم اپنے بیٹے ہی کی وجہ سے رکھی تھی کہ قاسم کے ابا، ابو القاسم قاسم کے ابا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہی رہی۔ 62، آپ نے کس کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی؟ آپ نے اپنے بیٹے کے نام قاسم کے نام پر۔ جواب نمبر 63 ہے، اپنے بیٹے قاسم کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ اس کے بعد 64 سوال نمبر ہے کہ طیب اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب ہے؟ طیب اور طاہر، طیب معنی بھی پاک اور طاہر معنی پاک ہونے والا، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ دونوں لقب کس بیٹے کا تھا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ، دوسرے جو بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ دو بیٹے، ایک کا نام، بڑے کا نام قاسم تھا، چھوٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے، ان کو ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ لقب یعنی پیار سے بلاتے تھے، طیب یا طاہر، طیب اور طاہر بلا کر کے پکارا جاتا تھا عبداللہ کو، جو کہ بچپن ہی میں دونوں بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما گئے تھے۔ تو یہ طیب اور طاہر عبداللہ کا لقب تھا۔ 65، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 65 یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ بعثت نبوت کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیاں تھیں، اور بیٹوں کا وجود یا بیٹوں کی پیدائش نبوت کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بیٹے نبوت کے بعد دیے گئے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے، اس کے بعد آپ کو دونوں بیٹے ہوئے، قاسم اور عبداللہ۔ سوال نمبر 66، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے۔ دو تو حضرت خدیجہ سے، عبداللہ اور قاسم، اور ایک ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے۔ تو کل ملا کے کتنے بیٹے ہوئے؟
3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں، ہم جانتے ہیں مشہور ہیں چاروں چار، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 بیٹے تھے، یہ چیز اگر آپ کو دیکھنا ہے تو زاد المعاد میں امام ابن قیم کی کتاب میں، اور رحمت للعالمین امام قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور سیرت النبی پر بہت جامع کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ چیز ملیں گی۔ سوال نمبر 67 ہے کہ آپ کے تمام بیٹے کس عمر میں انتقال کر گئے؟ کس عمر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا، اور یہ مدت، اور پھر جوانی کی عمر میں آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کا بزنس کا طریقہ، اس کے بعد آپ کی شادی، شادی کے بعد بال بچوں کا تذکرہ، یہاں تک سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کا انتقال کس عمر میں ہوا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ بچپن میں۔ فتح الباری امام حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ بچپن میں ہی تمام کے تمام، یعنی تینوں کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، 18 مہینے کے تھے جب ابراہیم، غالباً سب سے بڑے یہی رہے ہیں تمام تینوں بچوں میں، یعنی زیادہ مدت تک دنیا میں زندہ رہے ہیں، 18 مہینے تک، یعنی 1.5 سال تک قریب قریب ابراہیم زندہ رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے قبل ان کے گھر والوں نے خبر دی، آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اللہ کے نبی نے وہی کہا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ابراہیم کے جانے پر اور وفات پر ہمیں ہماری آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، ہم وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی چیزیں ہوں، جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نوحہ کیا، نہ ماتم کیا، اور نہ ہی چیخو پکار کیا جیسا کہ آج کل لوگ، نعوذ باللہ، یہ تو عورتوں کی صفت ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چیخنا چلانا۔ آج کل افسوس ہے کہ محرم الحرام کی مناسبت سے بہت سارے بھائی، بلکہ بڑی تعداد جو برائے نام مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی چیخو پکار کرتے ہیں اور نوحہ ماتم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ یہ تو عورتوں کی صفت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو رخصت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو تدفین کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے وہی کلمات نکل رہے ہیں، دل غمگین ہے، آنکھیں نم ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہوں گی۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 68 ہے کہ سورہ کوثر کا نزول کب ہوا؟ سورہ کوثر کا نزول کب ہوا؟ آپ جانتے ہیں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مختصر سورت، 3 آیتوں پر مشتمل بہت ہی جامع سورت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری خوشخبری ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے تعلق سے بڑی خرابی ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے یہ خرابی ذکر کی گئی کہ وہ بدنام ہونے والا ہے، یا یہ کہ وہ نام، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان باقی رہے گا، آپ زندگی میں دنیا میں آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، اور اسی طریقے سے آپ کو بہت خیر کثیر دیا جائے گا، حوض کوثر دیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں الکوثر کے معنی کے اندر اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ سورہ کوثر 30ویں پارے میں جو بہت مختصر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت کب نازل ہوئی کہہ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی موت پر، رحمت للعالمین سیرت کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو گویا کہ یہ کوئی مناسبت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹے کا انتقال ہوا ادھر، اور ادھر جو ہے آپ کے ہاں جو ہے سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا، کیونکہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اور اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے کب نازل کرنا ہے، کب اتارنا ہے، کون سی سورت کم، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ لیکن اس کے پس منظر، اس کے پیچھے کون سی حکمت اللہ کی کار فرما ہے، ہم نہیں جانتے۔ بس اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کا نزول اس موقع پر کیا
جب حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اور اس میں جو ہمیں حکمت معلوم ہوتی وہ یہ، اسی لیے کہا گیا کہ کوثر کے لفظ میں بہت سارے معنی اہل علم نے ذکر کیے، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ کوثر کے معنی بہت زیادہ خیر، یعنی آپ کو بہت زیادہ خیر آپ کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس میں حوض کوثر بھی ہیں اور دنیا کی ساری بھلائی اور سارے خیر بھی داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو اگر آپ سے لیا ہے، جو امانت تھی آپ کے پاس، آپ نے اللہ نے واپس اس امانت کو لے لیا، تو ایک چیز لی، اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے بہت ساری چیزیں دینے کا۔ تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے سورہ کوثر کا نزول بڑی خوشخبری کا باعث تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صرف وہی چیز کہی جو سنت سے ثابت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طریقے سے آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اس سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہو تو ہمیں بھی یہی چیز کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اولاد کا ملنا، مال کا ملنا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر دیا ہے۔ یہ امانت کبھی بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ سیرت کے پہلو ہمارے سامنے رہیں، کہ آپ کا بچپنا تھا، آپ کی جوانی تھی، آپ کی شادی کا موقع تھا، آپ کے بچے، آپ کی اولاد ہو رہی تھی، اور ایک طرف آپ کی اولاد میں صرف بچیاں زندہ تھیں اور بچوں کا انتقال ہو جا رہا تھا۔ سب چیز میں اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل اسی لیے بنایا گیا کہ امت کا ہر فرد اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے، یاد رکھ کر کے، سن کر کے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اگر کبھی ایسا حادثہ ہو یا ایسا کوئی موقع آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہی کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 69 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بچیاں تھیں، چار چار لڑکیوں میں، چار بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب جواب دیا جا رہا ہے، زینب رضی اللہ عنہا، جو فتح الباری کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اور جواب دیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ زینب کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ یہ بھی فتح الباری کے اندر آپ کو نظر آئے گا، ملے گا انشاءاللہ۔ تو زینب رضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اور اس کے بعد جوان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، اور ابو العاص بن ربیع شروع میں اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع سے کیا تھا۔ سوال نمبر 71 ہے کہ زینب کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ کہا جا رہا ہے جواب میں کہ مکہ میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، اور 40 سال کی جب عمر ہو گئی یا اس سے اباؤ ہوئی تو آپ کے ہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے چار بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، اور وہ چاروں چار بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی، اور دو کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ تینوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک خاتون، ایک بچی، ایک جو سب سے چھوٹی تھی وہ بچی تھی جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو زینب کا نکاح مکہ میں ہی ہوا، یعنی مدینہ میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں رہتے تھے اور مکہ ہی میں ہو گیا تھا نکاح، اور ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی بیٹی ہیں، اور یہیں کی وطن سے ایک آپ کی نواسی جن کو آپ بہت پیار دیتے تھے اور آپ ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ مسجد بھی لے کر کے آتے تھے، امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، جو خاتون تھی، بچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے آتے اور اپنے کندھے پر بٹھا لیتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا لگاؤ تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی موجود تھیں۔ تو
زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح مکہ میں ہوا۔ 72 سوال نمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان کا نام رکھتی ہیں، وہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی۔ یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ زاد المعاد میں، امام ابن قیم کی کتاب میں، فتح الباری، اسی طریقے سے رحمت للعالمین کے اندر بھی آپ کو یہ ملیں گی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اور پیاری اور چہیتی بیٹی تھی۔ ان کے تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ نوجوانوں کی عورتوں میں، نوجوانوں عورتوں کی سردار جنت کے اندر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مقام دیا۔ دنیا کے اندر یہ ایسی خاتون تھی، اتنی پاک دامن عورت تھی، انہوں نے اپنے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں، وفات پا جاؤں، تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے جانا۔ زندگی میں تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی کوئی میرے جنازے کو، میرے میت کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری مائیں تھی جو اتنا زیادہ باحیا با پردہ خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وفات پا گئی۔ 73 سوال نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی زینب اور آخری بیٹی فاطمہ، دونوں کا تذکرہ ہوا۔ بیچ کی 2 بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 74، آپ کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ بیٹیوں کے نام میں آتا ہے جواب کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور یکے بعد دیگرے وہ بھی وفات پا گئیں، اور حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، اور زینب کا ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ چاروں 4 بیٹیوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، اور ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بچی تھیں، ان سے ہی اللہ کے نبی کی نسل آگے بڑھی، اور 6 مہینے کے بعد وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پہلے اللہ کے نبی نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا، لیکن چند سال یا کچھ ایام کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی جیسے نیک فرد کو اپنی بیٹیوں کے لیے چنا تھا۔ اس کے بعد 75 سوال کیا جا رہا ہے کہ جب قریش نے اثر نو کعبے کی تعمیر کی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر سیلاب آیا، سیلاب اتنا خطرناک آیا کہ اس کی وجہ سے پوری چیزیں تہس نہس ہو گئی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کی جو ابھی خانہ کعبہ ہے چوطرفہ میں دکھتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار بھی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی دیوار بھی ٹوٹ گئی اس سیلاب کی وجہ سے، یعنی کہ کافی کثیر تعداد میں پانی اور خطرناک باڑھ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دیوار ٹوٹ گئی۔ اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، اہل مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم تو مکہ میں اللہ کے گھر کے خادم اور خدام ہیں، اور ان کی خدمت گزار لوگ ہیں، لہذا وہ لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، اور ان کو ستو گھول گھول کر پلاتے، ان کی خدمت کرتے۔ ضیوف الرحمان ان کو کہا جاتا ہے، جو حاجی لوگ وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی بڑی خاطرداری کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، جب ایسا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، ابھی جواب دیا جا رہا ہے کہ جب دوبارہ وہ جو خانہ کعبہ ٹوٹ گیا تھا،
جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس جس بنیاد پر، جس نقشے پر بنایا تھا، وہ بنیاد پر جو دیواریں تھی وہ ٹوٹ گئی تھی اس سیلاب کی وجہ سے۔ تو اب قریش نے کہا کہ ہمیں اللہ کا گھر بنا لینا چاہیے، ازسر نو اس کو تعمیر کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 تھی، یعنی یہ نبوت سے ٹھیک 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی اللہ کے نبی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کہ 35 سال کی آپ کی عمر تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ 66 سوال نمبر ہے کہ کعبہ کی پرانی تعمیر کو ڈھانے کی ابتدا کس نے کی؟ کہتے ہیں کعبہ کی پرانی تعمیر کو ڈھانے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب دیا جا رہا ولید بن مغیرہ نے۔ ولید بن مغیرہ نے، چونکہ نئے سرے سے پورا خانہ کعبہ بنانا تھا، اثر نو اس کو تعمیر کرنا تھا، تو لہذا دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے پرانی دیوار کو توڑنا ضروری ہے، بنیادوں کو توڑنا ضروری، جیسے آج کل ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں، نیا مکان بناتے ہیں، نئی بلڈنگ بناتے ہیں، چاہے مسجد ہی بناتے ہوں، پرانی مسجد کو توڑ کر نہیں۔ تو جو پرانی بنیادیں، پرانی جو دیواریں ہوتی ہیں، ان بنیادوں کو، دیواروں کو توڑا جاتا ہے۔ کیوں توڑا جاتا؟ تاکہ صحیح طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، نقشے کے ساتھ اس کا جو ہے کام ہو اور مضبوطی کے ساتھ پائیدار ہو۔ تو سب سے چونکہ اللہ کا گھر تھا تو کوئی توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، کوئی ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہا تھا، اس کی دیوار کو توڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ کعبۃ اللہ چونکہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے، وہ ہاتھی والا واقعہ، اللہ کے نبی کا جس سال کی پیدائش ہوئی اسی سال وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن اس میں پیدائش ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی دن، اسی سال وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ہاتھی والے آئے تھے۔ میں نے آپ کو وہ پورا لشکر بتایا تھا کہ ابرہہ آ کر کے ہاتھی لے کر کے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے ختم کر دینا چاہ رہا تھا۔ اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب وہاں کے سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ سورہ فیل اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے نازل کی، اور چھوٹے چھوٹے پرندے آسمان سے نازل کیے، ان کے منہوں کے اندر، ان کے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور وہ ان کو مارتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہاتھی پگھل جاتا، لوگ پگھل جاتے، مر جا رہے تھے۔ اتنی خطرناک ان کے اوپر یہ سزا تھی۔ تو دنیا جانتی تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو نقصان پہنچانا مطلب بہت خطرناک معاملہ ہے، اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم جو، اگر نئے سرے سے، حالانکہ اچھی نیت سے وہ لوگ کر رہے تھے، کہ اگر ہم نے یہ کام اگر ایسے ہی کر دیا اور آگے بڑھ کر کے ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرنی ہے، تو اگر ہم نے اس کی دیوار کو توڑنا چاہا تو اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے، لہذا ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر کے یہ کام شروع کیا۔ تو لہذا سب سے پہلے جس شخص نے آگے بڑھ کر کے خانہ کعبہ کی جو پرانی دیوار تھی اس کو ڈھانے کا آغاز جس شخص نے کیا، اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ سوال نمبر 77 کہتے ہیں اس معمار کا نام بتائیے جو کعبہ کی تعمیر میں بطور نگراں تھا۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں انجینئر ہوتے ہیں، انجینئر کی نگرانی میں پوری بلڈنگ بنائی جاتی ہے، تو خانہ کعبہ جب بنایا جا رہا تھا تو وہ کون سا آدمی تھا جس کی نگرانی میں پورے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا؟ کہتے ہیں باقوم نامی رومی معمار تھا۔ باقوم نامی ایک رومی معمار تھا، یعنی معمار مانے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ورکر، بلڈر۔ معمار مانے بلڈر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں باقوم نامی بلڈر کی نگرانی میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ الرحیق المختوم کے حوالے سے یہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ بغیر کسی پلاننگ کے تعمیر کیا گیا، جب اس کے بعد پانی آیا اور ڈھا دیا گیا یا اس کو توڑ دیا گیا تو دوبارہ ایسے ہی کھڑا کر دیا گیا، نہیں، باقاعدہ ایک بلڈر اور ایک انجینئر کی نگرانی میں، جو کہ روم سے بلایا گیا تھا، رومی معمار تھا، رومی
بلڈر تھا، اس کی نگرانی میں یہ کام تعمیر کو پہنچا اور پائے تکمیل کو پہنچا۔ 68 سوال نمبر ہے کہ اس شخص کا نام بتائیے جس نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہونے پر یہ رائے دی کہ جو مسجد حرم میں پہلے آئے گا وہی سب کا حکم ہوگا۔ یہ سوال کیوں اٹھا؟ چونکہ دیکھیے، چاروں طرف سے جو دیواریں اٹھانی تھی وہ تو اس رومی معمار اور رومی بلڈر اور اس انجینئر کی نگرانی میں سب لوگوں نے، سارے قبیلوں نے آ کر کے محنت کی، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے خانے کعبہ کی تعمیر کھڑی کر دی۔ اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خانے کعبہ میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ بہت سفید پتھر تھا، اس کو جنت سے اتارا گیا تھا، بہت سفید تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے، دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک کالا ہو گیا، اس لیے اس کو اسود کہتے ہیں، حجر اسود، اسی وجہ سے اس کا نام پڑا کالا پتھر، پہلے یہ سفید تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جنت کا پتھر تھا اور بہت ہی عظمت والا پتھر ہے، لہذا اب چونکہ وہ ٹوٹ گئی تھی جہاں پر اس کی جگہ تھی، تو اب اس کو سائڈ پہ رکھا گیا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ اب چونکہ دیوار تعمیر ہو گئی چوطرفہ، چاروں طرف کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو گئی، اب جہاں نصب کرنا تھا اس کو، جہاں پر رکھنا تھا حجر اسود کو، اس حجر اسود پر جہاں جہاں اس کو رکھنا تھا، تو اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب ہر قوم، چونکہ یہ مقدس چیز تھی اور یہ بہت ہی مقدس مقام تھا، اور یہ حجر اسود کا رکھنا یہ بڑے کمال والے اور بڑے عزت دار لوگوں کا اور بڑے اونچے مقام رکھنے والے شخص کا کام ہوگا کہ وہی اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر رکھے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، جیسے کہ امام حرم آتے ہیں، سعود شریم آتے ہیں، سدیس آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ائمہ حرمین کو جب بلاتے ہیں اپنے یہاں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی بلڈنگوں کی بنیاد ان کے ہاتھوں رکھواتے ہیں۔ کیوں؟ ایک شرف کے لیے کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جس کی بنیاد میں، جس کے بیس میں سب سے پہلی اینٹ جو رکھی ہے وہ امام حرم نے رکھی ہے، جیسے کہ ہم مدارس میں دیکھتے تھے، اور ہمارے یہاں کئی ائمہ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ بنیاد رکھی۔ تو یہ اس وجہ سے ایک شرف اور یاد دہانی کے لیے بھی۔ تو چونکہ حجر اسود اتنی عظیم چیز، اتنا مقدس وہ پتھر تھا، لہذا اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے اختلاف ہو گیا، سارے قبیلے والے آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، یہاں تک کہ اسے حتیم کی جگہ پر رکھنا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نے، جنہوں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، چونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، سب لوگ اختلاف کریں گے، جھگڑیں گے، تو اس معاملے میں فیصلہ کون کرے گا؟ کون حکم بنے گا؟ کون جج بنے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کون بتائے گا کہ حجر اسود کہاں رکھا جائے گا اور کن کے ذریعے سے رکھا جائے گا؟ تو اس آدمی نے سجیشن دیا، ایک اپنی رائے پیش کی کہ ایک کام کرو، کل صبح جو بھی سب سے پہلے حرم مکی کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوگا، وہ شخص جو ہے، وہ شخص سب سے پہلے وہ مشورہ دے گا سب کو، اور حکم بنائے، وہ حکم رہے گا، وہ ہمارا جج رہے گا، اور وہ فیصلہ جو بھی کرے گا سب کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ وہ آدمی جس نے یہ رائے پیش کی تھی، اپنا سجیشن دیا تھا، اوپینین دیا تھا، وہ شخص کون تھا؟ ابو امیہ بن مغیرہ۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ بات کہی تھی کہ کل جو اس مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ شخص ہمارا حاکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ ہمارا حکم اور جج ہوگا، وہ جو کہیں گے اسی طریقے سے یہ کام ہوگا اور حجر اسود کو رکھنے کا سلسلہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ کی مشیت، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمارے نبی سے کیسے کیسے اپنی جوانی میں اور اسی طریقے سے نبوت سے پہلے کام لے رہا ہے۔ سوال نمبر 69 ہے، تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر تہبند رکھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ دیکھیے یہاں پر بات کٹ گئی، بات ادھوری یہ ہے کہ بھائی مشورہ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے دیا تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا حکم اور فیصل اور جج ہوگا، تو آیا کون پھر؟ تو دیکھیے کافی تفصیلی گفتگو دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن دنیا آپ کو بہت چاہتی تھی، اور جب آپ کو مسجد حرام میں آتے ہوئے دیکھا تو قریش دیکھتے ہی یہ کہنے لگے، ھذا الامین رضیناہ رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں اور جو امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر، ھذا الامین، یہ امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی کہ بھائی معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا اختلاف اس بات میں ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں تو چاروں طرف سے تیار ہو گئی، اب اس علاقے میں جہاں پر ہمیں حجر اسود نصب کرنا ہے تو کون رکھے گا، کس کے ہاتھ سے حجر اسود رکھا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل نکالا کہ ایک چادر لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی دور اندیشی دیکھیے، اور آپ کا مقام، آپ کا رتبہ اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے بھی اتنا بڑا رکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، اس مسئلے کا حل یہ ہے، ایک چادر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لائی گئی، آپ نے اپنے مقدس ہاتھ سے اور عظیم ہاتھ سے، آپ کے مبارک ہاتھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو جو سائڈ پر رکھا ہوا تھا، اس چادر کے اندر اپنے ہاتھ سے رکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں، یعنی چار چار کونے ہوتے ہیں چادر کے، تو چاروں کونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قوم کے جو خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اٹھایا، اس کے بعد وہاں سب سارے سرداروں نے چادر اٹھائی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے، مقدس ہاتھ سے، حجر اسود کو، جو آج بھی جہاں پر موجود ہیں سب لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، وہ جو جگہ جہاں پر رکھا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ آپ سوچئے، یہ نبوت سے پہلے سارے کام ہونا، یہ اللہ کی مشیت ہی پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اللہ کے نبی کو یہ موقع عطا فرمایا تھا، آپ کی عزت اور آپ کا مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مسئلے کا حل اور اتنے بڑے اختلاف کا حل صرف چٹکی میں، چند منٹوں میں، چند لمحوں میں حل کرا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں جب لڑائی چھڑتی تھی تو گھنٹوں نہیں، سالوں سال، 40 40 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی مناسبت سے جو اختلاف ہوا، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ یہ آپ کی ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے، اور آپ ہمارے لیے، سب کے لیے، کائنات کے لیے رحمت اسی لیے بنائے گئے کہ آپ نے ہمیشہ سے اختلاف کو دور کیا ہے اور ہمیشہ اتحاد کو باقی رکھا ہے۔ تو حجر اسود رکھنے کا یہ مختصر جو خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، چاروں کونے سے کہا کہ سارے سردار اٹھاؤ، اور اٹھا کر کے جب اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر حجر اسود ابھی رکھا ہوا ہے، وہاں جب لے جایا گیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ 79 تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر ڈھو رہے تو آپ کو کندھے پر تہبند رکھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ عباس رضی، آپ کے چچا عباس نے، کہ آپ جو ہے نا، آپ کندھے پر اٹھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نشان پڑ جائیں گے، لہذا آپ اپنے کندھے پر کیا کر لیجئے، تہبند رکھ لیجئے، چادر رکھ لیجئے، کچھ کپڑا رکھ لیجئے، گمچا رکھ لیجئے، تاکہ آپ کو نشان نہ لگ جائے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی تعمیر کعبہ میں شریک ہیں، اللہ کے نبی حجر اسود رکھنے میں شریک ہیں، اللہ کے نبی نبوت سے پہلے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سوال نمبر 80 ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنے بڑے تھے؟ کہتے صرف 2 سال بڑے تھے، چچا اور بھتیجے میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ عباس آپ کے چچا ہیں، 2 سال بڑے تھے، حضرت عباس 2 سال بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال چھوٹے تھے، اور حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے کون تھے؟ چچا تھے۔ جب آپ نے تہبند کندھے پر رکھا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔
سوال نمبر 82 تک ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اس لیے کہ آج کے درس کے لیے میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ میرا جو وقت ہے الحمدللہ وہ تو مکمل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ میرا لیپ ٹاپ بھی بیٹری ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہو سکے گا تو اگر جب تک چلے گا تب تک آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہے گی تو اگلے درس میں انشاءاللہ سیرت النبی کے تعلق سے مزید پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔